نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرا موضوع جو ہے اس شہر رمضان کے سلسلے سے ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور میرا اس مضمون کا ٹائٹل ہے رمضان کے روزوں کی روح کیا ہے۔ اس میں 4 حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وجود انسانی، ہمارا وجود جو ہے، اور دوسرا ہے احیاء العلوم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی چند احادیث میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور نمبر 3 قرآن اور رمضان کا تعلق کیا ہے، اور اس کے علاوہ نمبر 4 ہماری سوسائٹی پہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو اس طریقے سے اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا جو ٹاپک ہے کہ وجود انسانی، انسان کا وجود جو ہے 2 حصوں میں ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور دوسرا اس کا روحانی وجود ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس کے روحانی وجود کو طاقت، اسٹرینتھ دینے کے لیے ہے، جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہیمیت اور دوسرا ملکیت کہتے ہیں۔ یعنی خواہشات، نفسانی خواہشات جو ہیں حیوانی وجود میں ہوتے ہیں، شہوت ہے، اس طرح ایک جانور یا حیوان جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ بھوک پیاس ہے، ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، لالچ ہے، یہ سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ روحانی وجود، جسے روح سے اور اللہ سے تعلق ہے اس کا۔ تو ہم اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے روحانی وجود کو طاقت زیادہ سے زیادہ دیں، اسی کی ایک ٹریننگ ہے۔ اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے نمبر 2 احیاء العلوم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور انہوں نے کچھ احادیث بڑی اس سلسلے میں بیان کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، یعنی چوتھا حصہ یعنی صبر جو ہے وہ ایمان کا 1/2 حصہ ہے، اور وہ چوتھا ہی حصہ جو ہے روزہ ہے۔ اور صبر کو آدھا کہا گیا ہے۔ صبر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال کیا ہے صبر کو۔ صبر کسی کمزوری کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طاقت کا نام ہے۔ صبر دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جگہ جگہ پہ قرآن میں صبر کی بات کی گئی ہے۔ اگر صبر کی عادت ہو جائے ہم میں تو عقل کا استعمال ہونے لگتا ہے، ورنہ ہم اسی جبلت پہ یا انسٹنکٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ انسٹنکٹ کو فلٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ صبر ہے۔ تو صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس سے ہم اپنے ری ایکٹیو جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ پرو ایکٹیو بیہیویئر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جگہ جگہ جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں تو اس کے لیے کہا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ صبر روزے کے، اور اس روزے کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ صبر کا نصف ہے، اس لیے صبر کی طرح روزے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اور اس میں آگے جا کے یہ بتاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے دار اپنی خواہش، اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے میں روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔
اور پھر آگے جا کے ایک اور حدیث ہے جس میں جیسے کہ قرآن کی سے متعلق ایک آیت ہے، آگے جا کے سورہ الحاقہ سے ہے، لیکن اس سے پہلے بتاتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ بند کر دی جاتی ہے، شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ خیر کے طلب کرنے والے آگے اور شر کے طلب کرنے والے بس کر بس کر۔ اور اس آیت جو سورہ الحاقہ کی آیت ہے، اور اس میں ہے کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، یعنی جنت میں ان اعمال، دائیں ہاتھ والے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 چیزیں روزے دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھوٹی قسم اور شہوت سے دیکھنا۔ تو یہ روزے کا باطنی پہلو ہے، جو امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر باطنی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وعظ و نصیحت میں بھی باطنی پہلو بہت کم آتا ہے، ہم فقہ کے ان اصولوں پہ صرف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کس طرح رہ سکتا ہے، کس طرح نہیں رہ سکتا۔ روزہ کسی بھوک و پیاس کو رکھنے کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ مکمل ایک عبادت ہے، اور اس میں باطنی پہلو کی بڑی اہمیت ہے، تزکیہ نفس ہے، تہذیب اخلاق ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ایک جگہ اور ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، شام کے وقت انہیں اس قدر بھوک اور پیاس لگی کہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیج کر افطار کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور قاصد کے ذریعے یہ کہلایا کہ جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اس پیالے میں قے کر دو۔ چنانچہ دونوں نے قے کی، وہ پیالہ تازہ خون اور تازہ گوشت سے بھر گیا۔ لوگوں کو پیالہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے رزق حلال سے روزہ رکھا تھا اور حرام چیز سے افطار کیا ہے۔ یہ دونوں عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کر رہی تھیں، چنانچہ پیالے میں انہوں نے گوشت قے کیا جو انہوں نے لوگوں کی غیبت کر کے کھایا تھا۔ اب میں تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں سورہ قدر کی آیت ہے جس بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، جس وقت کہ ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ان کو روحانی نظام من کل امر ان کو سنبھالتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور امن و سلامتی ہے صبح تک۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کئی جگہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ قدر سے مطلب یہاں پہ 2 ہے، ایک تو تقدیر کا یا تو فیصلہ ہوتا ہے، یا اس کی عظیم رات کہا گیا ہے اس کو۔ اس عظیم رات، یہ عظیم رات ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس میں جو زیادہ تر متفق علیہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ ویسے تو 27ویں شب کو بھی حضرت ابو ذر غفاری اس طرح کہتے ہیں کہ 27ویں شب کے ممکنات زیادہ ہیں، لیکن زیادہ تر بات جو ہے وہ زیادہ تر وہ طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی اور اس کے اندر قرآن سے تعلق بڑھانا۔ قرآن سے اسی لیے رمضان کا مہینہ صیام اور قیام دونوں کا ہے، جس میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم قرآن کی
قرآن سے جو تعلق ہے وہ ہمیں اس میں بڑھانا چاہیے، جو کہ ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حشر میں کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو یہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کی جو میریکل، قرآن ایک معجزہ ہے جس کے کہ مسلمان اس کو پس پشت پہ ڈال چکے ہیں، اور قرآن سے وابستگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ڈیوائن مینول ہے، یہ ایک ہدایت ہے جس کی کہ پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو اس کو اب پھر پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھے اور سیکھے اور سکھائے۔ اور اس کے علاوہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے لیے قرآن نصیحت کے لیے انتہائی آسان بنایا گیا ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اس طرح کی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں جتنا کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اگر ایک غیر مسلم جو ہے مسلمان بن کے سمجھ سکتا ہے ٹرانسلیشن پڑھ کے، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے اس کو کہ ہم نہ سمجھیں اس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے تحت ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ یعنی جارج برنارڈ شاہ کو لے لیں، ایوان رائڈلی کو لے لیں، برنارڈ شاہ نے پوری ایک کتاب لکھی جینین اسلام کر کے کتاب، اور اس نے کہا کہ قرآن میں اتنی ایسیمیلیٹنگ کیپیسٹی ہے کہ ہر دور کے لحاظ سے یہ، اور پھر اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں جو 30 ملین لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ان جیسا لیڈر اگر ہوتا تو ایک معمولی سی چیز تھی ان کے لیے ان سب چیزوں کو رکوانا۔ تو آج اتنے غیر مسلم اس معجزہ، اس قرآن کو پڑھ کے کنورٹ ہو رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں کے اعمال تو اس طرح کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اعمال تو اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے کیا ایک اچھا نمونہ پیش کرتی ہے، جہاں کے جھوٹ، رشوت اور غیبت اور یہ بغض اور یہ ساری برائیاں ہیں جو ایون غیر مسلم میں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ چوتھے نمبر پہ اب آتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو ایک اسپریچول جو ہم ظاہری طور پر تو ہم رمضان کو لیتے ہیں بہت ساری، کہ ہم نے روزہ بھی رکھا اور جو بھی اللہ کی خاطر اللہ کے لیے ہم نے رکھا، لیکن جو اس کا اسپریچول ایفیکٹ ہے وہ ہم اس طریقے سے باقی 11 مہینوں پہ کیوں نہیں آتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اشفاق احمد کی ڈائری میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جاپانی لڑکی ایک آفس میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے ان سے پوچھتی کہ تم نے روزہ رکھا ہے، تو یہ تو بھوک اور پیاس کو روکنے کا معاملہ ہے۔ تو بولے نہیں، یہ بھوک اور پیاس تک محدود نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے جس میں ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، ہمیں کم بھی نہیں تولنا ہے، اور اس پورے مہینے میں ہم یہ سب چیزوں کا بولے یہ تو بڑے مزے آ گئے تمہارے، پھر تو ہم تو پورا سال یہی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے کسی سے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ایفیکٹ جو اسپریچول ایفیکٹ ہے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے جو اصل کمپریہنسو یا اس کے اصل جو روحانی اور ظاہری دونوں فوائد حاصل کرنے کی اور نعمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرا۔